داعی کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا, ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کا. داعی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے, استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے, ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی ہے, کہتی قبول کر لے ہمیں, لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا, رزق ایسا بھاگ رہا ہے, ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے, اور یہ ہر داعی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو بالکل, سمجھ رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو, یہ تو بیوقوفی حماقت ہے, بھیکاری بن جاؤ گے, ہر وقت منہ سے ڈالے ٹپکتے رہیں گی, یار ادھر سے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کچھ ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہو, کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کیا ہے 3 کروڑ کی آمدن, میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو کیا میں کہہ رہے ہو, مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ ہو بھائی کیا کر رہا ہے, سارا کیا پیسوں میں ہی لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامع رشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھیں نا جن کی بالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں, اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کے راہ میں دیے, باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ, اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے, اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وابتغوا من فضل اللہ, پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. سمندر میں روزی تلاش کرو, کنٹینر آئیں تمہارے, ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے, رزق رکھا ہے, اس سے مراد ہے بزنس, کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے, ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا, تمہارے فرما بردار بنا دیا, تاکہ وسخر وہ کیا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے, یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو. کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے, شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن کمائے قوم کے لیے, مذہب کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, آپ خرچ کرنے والے بنو گے, سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے کہ ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا, ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ شادی نہیں کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. ایسا وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو, پیسے ہی نہیں, یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا, یہ کیا کریں پیسے ہی نہیں. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر, نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے.
آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں، تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو، اللہ پہ نہیں، پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، بولو پیسہ بہت ہے بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے۔ جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، آنکھوں میں بینائی ہے، سننے کی سماعت ہے، بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب آپ کماؤ، زیادہ کماؤ، قوم کے لیے کماؤ، آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے، یتیموں کی، ایک یتیم کی کفالت، نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے، تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لی، کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ، نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں، گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا، آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا، قیامت میں اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا، آپ بولو گے جیب نکال کے دو، اللہ میاں ان کو پیسے ہی نہیں ہے، کس چیز کا حساب لے رہے ہیں؟ اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے، وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے، تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے، بیگم نے اتنی سنائی ہوگی، اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا، کم بات جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے، اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ آپ کی اپنی حماقت۔ تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے۔ خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے، یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے، رشتہ دار سب الگ ہو گئے، چچا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم تسألوہم اجرن، اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے، مجھے ہدیے لا کے دیا کرے، مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے، اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی، لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں، قربانی دو۔ دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں۔ سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے، لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ، کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا، اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے، اب آپ آزمائش میں آ گئے، اب آپ کو محبت کی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں یہ آئی فون تمہارا ہوگا، جوش میں آ جاتی ہے، بھائی یہ ہے محبت۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، انسان آزماتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، پٹانے کے لیے بھی۔ گوروں میں یہ بھی ختم، گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا، کمبخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے، برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے۔ یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں، یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے۔
یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ، پیزا اپنے خرچے پہ، اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ، پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس. وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ، کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے، تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ، میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا. اتنے مزے گوروں کے ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا. تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں. گرل فرینڈ حرام ہے، ناجائز ہے، کہیں شروع نہ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کون سا بات؟ ہاں، تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو. یہ آیت جب نازل لن تنالوا البر، ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی، قرآن نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا، میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہیں. پراپرٹی ہے نا، ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے، دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں. یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے، یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں. میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھائی میں بھی آخر انسان ہوں. ہے بھائی، میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے، اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں. میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں. میرے ذریعہ آمدن اچھا خاصا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ. بزنس ہے میرا، اور آج سے نہیں ہے، 15 سال سے ہے. باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کون سا بزنس ہے. یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے. تو بتاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ممبر، یہ جگہ نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں تو بات کریں گے. پھر وہ لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے اپنا، تو میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. یہ نا، تو یہ تو یہ ضمناً میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا یار، کھوپڑی بہت عجیب سی ہوئی. ہاں، حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالچ آتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی سخاوت جوش میں آئی ہے، تو کس کو دے دو؟ مجھے دے دو. اور یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے نا جو سید پہ حرام ہو. تو یہ تو آپ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، آگ جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، صرف کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی. تو سب سے زیادہ مسکین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 9 بیویاں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ قرآن رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کے چچا زاد بھائیوں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اور ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. پہلے آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابع. فرمایا واہ واہ واہ، یہ تو بہت قیمتی مال ہے. اپریشیٹ کیا، یہ تو بڑا جذبہ ہے تمہارا، اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو، واہ 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 واہ. پھر فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ اس میں کیا ہوگا؟ صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. اتنا بڑا ظرف ہے. آج جاہل پیروں کو میں یہ ہمت دیکھی آپ نے، کہیں گے ڈبہ اس میں ڈال دو. کلی اختیارات کے ساتھ، جب میں چاہوں میں کھاؤں، جب چاہوں میں صدقہ کروں. یہ کلی اختیارات مجھے سمجھ میں نہیں آتے. بعض لوگ پیسے لا کے پکڑاتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو مکمل اختیارات ہیں، چاہے خود کھا لیں چاہے صدقہ کریں. میں کہتا ہوں مجھے آزمائش میں مت ڈالو، یہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہے ہو آپ. بھائی مجھے ہدیہ دینا تو بولو آپ کے ہیں، وہ تو پھر مجھے خود ہی اختیارات ہوں گے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ اتنی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی رقم دی، بولا آپ چاہو تو آپ استعمال کرو، چاہو تو صدقہ کر دو. اب آدمی کہتا ہے پتہ نہیں یار، ایک مصیبت میں ڈال دی ایک بندے نے، یہ کیا. وہ تو ویسے بھی آپ سیدھے سے بولو بھائی صدقہ کر دو اس کو، یہ آپ کے نہیں ہے، یہ صدقہ کرنے کے لیے. تو یہ گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں کبھی بھی. پیسوں کے معاملے میں آدمی کیا ہو، ایک نمبر ہو.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو دے دو؟ ابن الاعمام، اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ کیسا ظرف ہے، دیکھو ہمیں بھی نبی سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ آپ جب بہن بھائیوں کو صدقے کی ترغیب دے رہے ہو، رشت کوئی بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے بچوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، تو اپنے فضائل نہ سنانے شروع کر دیا کرو ٹھیک ہے نا، اس سے بچے سمجھیں گے ابا کے حقوق ابا کے علاوہ کوئی اور بتائے ان کو، پھر مزہ آئے گا۔ اب گھر میں والدین نا اپنے بچوں کو اپنے حقوق بتا، دیکھو ابا کا یہ حقوق، ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی، لیکن اس سے بچے پہ اثر نہیں پڑتا۔ بچے کو ابا کے حقوق کوئی اور بتائے گا تو بچے، ماں بتائے بچے کو باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور باپ بتائے کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر کام ہوگا ہٹو بچوں۔ ابا اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے، اماں اپنے والے زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہیں، بچہ کہتا ہے یار دونوں کے کیا ہیں آپس میں مفاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں اگر باپ کے حقوق بتائے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کا یہ حق ہے، باپ سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، اور باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے، یہ تمہارا باپ ہے یہ تمہارا کیا ہے، باپ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ چھت اس نے مجھے دی ہوئی ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی شوہر کے فضائل مستحضر ہوں اس وقت سوچ بچار پہ غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے جو ذہن میں آ جائیں عورت کی اس وقت کہ بھائی یہ اس نے مجھے چھت دی ہوئی ہے، اور دیکھو یہ جو میں تمہیں پراٹھے کھلاتی ہوں نا صبح صبح، تو پراٹھے تو میں کھلا رہی ہوں لیکن خرچہ کون کر رہا ہے؟ بچوں کو نا ابا کی احسانات نظر نہیں آ رہے ہوتے، اماں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اماں پیمپر بھی چینج کر رہی ہوتی ہے، واپس دوسرا لگا بھی رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیمپر میں تیل کس کا نکلا ہے خریدنے میں، یہ باپ کا نکلا ہے، سارا دن کماتا ہے وہ گدھے کی طرح، پھر جا کے پیمپر آ رہے ہیں گھر میں۔ تو بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراٹھا بنا رہی ہے، انڈا کھلا رہی ہے، اور جیم پہ روٹی لگا رہی ہے، یہ کھا لے، نہیں یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے، وہ جو اس کے سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے، اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے۔ بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں، تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا، یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے، تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا، میں بھی اور تم بھی، یہ کس نے دی ہے یہ نعمت، یہ تمہارے ابا نے دی ہے، اور تم اسکول میں جا رہے ہو وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں، تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے، اور اسکول کی فیس بھی ابا دیتے ہیں، اور تمہیں جو قوم ملی، خاندان ملا، یہ بھی کس کی وجہ سے ملا؟ ابا کی وجہ سے، پھر مزہ آئے گا۔ اور ابا الٹا کام کر رہے ہوں، ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تکلیفوں سے جنا کس نے ہے؟ ماں نے جنا، اور میں تو صرف پیسے دے کے نکل لیتا ہوں پتلی گلی سے، یہ جو صبح اٹھے پراٹھے بناتی ہے بیچاری کچن کے سامنے آگ میں کھڑی ہوتی ہے اتنی دیر، اور بار بار پیمپر چیک کرتی ہے رپورٹ کیسی ہے، یہی کام آج کل رہ گیا نا، خراب رپورٹ ہے تو چینج کر دو ورنہ وہی لگا رہنے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بچوں کی ہگائی متائی کا کام تو پیمپروں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو یہ جو چیک کرتی ہے میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے، تمہیں گود سے لگایا، تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، تمہیں تکلیفوں سے اٹھایا، تو باپ ماں کے فضائل سنا رہا ہوں، اور بیٹا یہ جو میں گھر میں تم آرام سے پل رہے ہو، میں سفر بھی کرتا ہوں، دنیا سے باہر بھی ملک سے باہر بھی جاتا ہوں، شہر سے باہر بھی جاتا ہوں میں، تو میں پھر بھی تمہارے بارے میں سکون میں رہتا ہوں کہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ماں کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں جو اتنی بے فکری سے تھڑے پہ بیٹھ کے گپے لگا رہا ہوتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ، مجھے پتا ہے بچے گھر میں صحیح پل رہے ہیں، ماں کے علاوہ کسی اور گود میں ہوتے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، زہر کھلا دے کے مارنا دیتی کہیں، وہ سامنے تو بڑی اچھی بنی ہوتی ہے ماشاء اللہ، میرا لال باپ کے جاتے ہی بولے کم بخت۔ ایک آدمی نے شادی کی، سوتیلے بیٹا ملا نا اس کو، مجھے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سوتیلا بیٹا جو ہے نا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا مزاج بھی ہے، کہہ رہے یار یہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے یہ، تو میں نے کہا کیا خرابی؟ کہہ رہے یار یہ مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے، سچی مچی کا باپ ہوتا ہے، اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے، تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملا ہے نا، اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے، کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی۔ تو دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا، وہ ادھر اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، وہ ادھر اپنی طرف، کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا، بتا دو یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اس سے، اب تم نہیں آنا، تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں، اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو تمہارے ابا نے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ تو اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا، یہ بتا دوں، نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو خلاصہ یہ نکلا اس پوری بحث کا کہ ہمارے نبی کی دعوت میں کیا تھا؟ اخلاص،
اور یہ جب تک لوگوں کی جیب پہ لالچ ہوگی نا، نظر ہوگی، یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. گھما پھرا کے لے آؤ گے کہیں نہ کہیں سے چورن چٹنی کی طرف، ٹھیک ہے نا. ایک دم مایوس کر دو لوگوں سے اپنے آپ کو، ایک دم کیا کر دو، مایوس. کہ بھائی کوئی کروڑ پتی بھی ہے تو میری بلا سے، میرے لیے نہیں ہے وہ، میں وہی ہے جو میری جیب میں ہے. میں نے ایک بیان کیا تھا، وہ بڑا اچھا کلپ چلا ہے، بہت میں نے خود بھی سنا تو بڑا اچھا لگا، مجھے مزہ آیا. کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ. کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے نا میری کروڑ روپے کی آمدن ہے، ڈرتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے قرضہ مانگ، کل اس کی پہ حالات آئیں گے، مجھے اسے فون کرے گا، پیسے چاہیے. تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے اپنے دل کی بات رکھیں کہ میری اصل ایکچوئل آمدن اتنی ہے، اور اس کو یہ امید ہو کہ میرے بتانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ حالات آئے تو مجھے فون کرے. میں بہت نالائق ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے تاجر مجھے اپنی آمدن بتاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب کبھی فون کر کے چندہ نہیں مانگے. ہاں کوئی بہت کسی سے قریبی تعلق ہو تو وہ تو انسان مانگ سکتا ہے اس سے، اور یہ اس کی علامت ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کو اگر عزت ہے اور شرم نہیں آ رہی، عزت بھی ہو وجہ، تو یہ بے تکلفی کی علامت ہے. جیسے دوست جاتے ہیں نا، یار ذرا نہاری کے پیسے تو دے یار، تو بے تکلفی تو ایک اس کا تو اصول ہی الگ ہے نا. کسی سے اتنی گہری دوستی ہو، بے تکلفی ہو، اس سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مانگ لے گا آپ سے، آپ بھی مانگ لو گے اس سے، یا ویسے ہی اس سے تعلق اتنا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے منع بھی کر دے گا. تو وہ تو ریلیٹیو اپنے خاص ہوتے ہیں، وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کے جتنی بھی آمدن ہے بھائی آپ کی وجہ سے، اپنے آپ کو ایسا بناؤ اس سے رزق تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ پھاڑ کے. اور جو لالچ ہے نا، ادھر سے نکال لوں، ادھر سے لے لوں، ادھر سے لے لوں، اس سے فوری طور پہ تو کچھ مل جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی، اس سے چھپاؤ، بھاگو، قرضہ مانگو، فون نہیں اٹھاؤ اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا، ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنایا کرتے تھے، ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ. پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی، تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں. اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، عرب ارض حجاز کہا جاتا تھا. عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں. تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار، تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھئی ہندوستان سے آیا ہے، مسافر ہے، تو بڑا اکرام کیا اس کا. اس کو بڑی خوشی ہوئی، یار ایک عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کچھ ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا. شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت، میں شہزادہ، میں تو فقیر غریب آدمی ہے، تو میں نے تیری مدد کر لی ویسے ہی، مجھے کوئی تجھ سے مدد نہیں. وہ فقیر تھا بیچارہ، غریب تھا نا. تو پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی آنا ہو تو یہ میرے ایڈریس سے آ جانا. تم شہزادے ہو لیکن جو ہے کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے. اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی، اس حکومت کا خاتمہ، اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں. تو یہ بھاگا، اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا. تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا، تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا. اچھا، اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے. شہزادے، ہم شہزادے لوگ ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی کے سامنے، چاہے کتنی ضرورت ہو. اب اس کو پڑ گئی ضرورت. اس نے کہا یار وہ اس نے بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا، بڑی خوشی ہوگی، چلو یار چلتے ہیں. یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے. جب اس کے در پہ گیا، پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں. او ویلکم، آئیے آئیے بیٹھیے. آئیے، کیسے آنا ہوا؟ یار حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی، آج میں تمہارے در پہ آ گیا. تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شعر پڑھا. شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شیروں کو پتہ نہیں گیدڑ بنا دیتی ہے یا لومڑی بنا دیتی ہے. بڑے بڑے شیروں کو کیا کر دیتی ہے؟ گیدڑ یا فقیر بنا دیتی ہے. کچھ ایسا اس نے شعر پڑھا جس میں توہین کا تھوڑا سا عنصر تھا. دیکھو تو اتنا بڑا شہزادہ تھا، لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا، بھوک لگتی ہے، تو بڑے بڑے شہزادے بھی کیا بن جاتے ہیں؟ فقیر. یہ بڑا نالائق تھا. اس نے یہ ایسے موقع پہ کہنے کا تھا نہیں شعر. یہ تھا تو خون میں تو شہزادہ تھا نا، بلڈ تو وہی تھا. اس نے کہا کہ
شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے، کیسی ہی حاجت ہو شیر کبھی گیدڑ اور لومڑی نہیں بنتا، اور شیر ایسی حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے جو حاجت اس کو فقیر بنا دے، اور کہا میں تجھ سے ایک ڈھیلا نہیں لوں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ اب وہ ہندوستانی، ارے بھائی میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا بھائی معاف کر دے، اس نے کہا نہیں، میں خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے، وہ 100 حاجتوں پہ، وہ ایک حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کسی کے در کا بھیکاری نہیں بنتا۔ تو ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے، فارسی کا شعر ہے تو نہ ہماری سمجھ میں آتا تھا نہ آپ کی آئے گا، تو اردو میں مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ ہم 100 جوتے مارتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ فقیر تو بن گیا مگر اسٹائل کون سا تھا؟ شہزادوں والا۔ تو یہ شہزادہ بننا ہر ایک کے اختیار ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک شہزادہ وہ ہوتا ہے جو حکومت ملتی ہے اور بڑا پیسہ مل جاتا ہے، یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، کوشش ہے بنتا نہیں ہے، لیکن یہ شہزادگی جو ہے نا کہ اسٹائل کیسا ہو، شہزادوں والا، سر اٹھا کے جیتا ہو، یہ رکشے والے بھی کر سکتے ہیں، ٹماٹر والے بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم حاجتوں پہ 100 کوڑے لگاتے ہیں، کسی کے سامنے زبان ٹیڑھی ایسے رہو۔ دیکھو یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکومتی اہلکار ہیں نا، ارب پتی ہیں کہ نہیں ہیں، پھر بھی بہت سے ان میں بھکاری ہے یا نہیں ہے؟ کیا عزت ہے یار ان کی، وہ ادھر سے 5 ارب کھا گیا، ادھر سے اتنے روپے کھا گیا، ادھر سے اتنے کھا گیا، ادھر اتنے کیس چل رہے ہیں، عدالت میں جا رہا ہے، کبھی بھاگ رہا ہے وہاں سے، کبھی اندر ہو رہا ہے، کبھی باہر آ رہا ہے، لوگ صبح و شام لعنت، اتنا پیسہ ہو کے بھی صبح و شام لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ اسٹیل مل کھا گیا، ایک پی آئی اے کھا گیا، ایک یہ کھا گیا، ایک ریلوے کو کھا گیا۔ کیا عزت ہے ان لوگوں کی، بھکاری ہے یہ۔ اس سے وہ موچی اچھا ہے جو جوتے گانٹھ رہے لوگوں کے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا۔ اللہ کی نظر میں یہ شہزادہ ہے۔ تو یاد رکھو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کسی آزمائش میں نہ لے کر آئے، اللہ اتنا دے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ بھی دعا مانگو اے اللہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آزمائش مقدر ہے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، ہاتھ نہ پھیلائے، سر اٹھا کے جیے، ڈھیلا نہ ہو لیکن اسٹائل ایسا ہو جیسے آپ سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت بہت غریب تھے، 60 سال کی عمر تک، فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں جیتا ایسے تھا لوگ قرضے مانگتے تھے مجھ سے، آتے سمجھتے تو بہت بڑے سیٹ ہیں، اور حضرت بھی دیتے نہیں تھے کیونکہ جس کو دیا واپس نہیں دیا اس نے۔ حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے دے وہ احمق، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف۔ جو قرضہ دے دے وہ بھی بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف۔ اب اس کا ایک مطلب ہے، لوگ کہتے ہیں یہ قرضہ دینا تو واجب ہے، اس کو ڈبل بے وقوف کیوں کہہ دیا؟ ڈبل بے وقوف اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا میں نہیں دیتا تو کیا بگاڑ لیتا، پھر بھی دے دیا، بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا استغنا، تو انسان کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے۔ بھائی اپنا کھائیں گے، اپنا بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہو گیا یار، مرتا ورتا کوئی نہیں ہے، اللہ ایسا کھلاتا ہے نا غیب سے، زبردستی لوگ ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے آپ کے منہ میں۔ اب دیکھو ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو ہمیں تو لوگ تانا دیتے تھے کھاؤ گے کہاں سے، اتنے تانے ملتے تھے، اتنے تانے، اب ٹھونس رہے ہیں مفتی صاحب گرل فش، دال چاول، مسالے والی بریانی، اور ہم جاتے بھی ہیں تو دھونے والے کھا کے، بھائی پیٹ ہے لالو کھیت تھوڑی ہے کہ اتنا گنجائش تھوڑی ہے اس میں، اللہ ٹھونستا ہے، کھلائے گا، برس پیچھے بھاگے گا آپ کے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے، میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں میرے اندر بھی وہ استغنا نہیں ہے، میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ سمجھے مفتی صاحب تو پتہ نہیں کتنے زبردست استغنا کے ساتھ جیتے ہوں گے، اور ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، عمل بڑا مشکل کام ہے، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا بھی استحضار ہو جائے۔ تو عزت کا، اور خاص طور پر دیندار آدمی، داڑھی والے، نمازی، ان کو تو بہت عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے عزت نفس کا، کہ عزت پہ آنچ نہ آئے۔ تو ہمارے نبی نے اتنی غربت میں گزارا کیا، ایک پیسے نہیں مانگے، صحابی صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، ٹھیک ہے نا، ان کو کبھی جہاد میں خرچ کروا رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی بھوک بھی نہیں بتا رہے لوگوں کو جا کے کہ میرے حالت یہ ہے، یہ میری حالت۔ صحابہ نے غزوہ خندق میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ آپ کتنی شدید بھوک میں ہیں، چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگائے۔ تو ہمارے نبی تو بڑے مستغنی تھے بھائی، ہمیں بھی ایسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ